بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوئم جماعت، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوئم جماعت یہ ہمارا معاشرت علوم یعنی کہ سوشل اسٹڈی کا سبق ہے۔ کتاب کا نام میری دنیا ہے۔ اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دوئم جماعت ہم آج کی تاریخ اور دن دہرائیں گے۔ تو دوئم جماعت آج تاریخ کیا ہے؟ ایان آپ مجھے بتائیں آج تاریخ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، 25 اگست 2025۔ شمیم آپ بتائیں آج دن کیا ہے؟ پیر، شاباش۔ تو جازل آپ مجھے بتائیں اب ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک، پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے۔ اس سے کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دوئم جماعت ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے۔ ہم نے پچھلے جماعت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعالیت شان۔ بیٹا آپ بتائیں ہم نے پچھلے سبق میں کس کی پڑھائی کی تھی؟ بالکل ٹھیک، باب نمبر 6 اور موضوع ہمارا تھا پانی، اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی جی۔ تو عمر اقبال آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کس کے بارے میں؟ پانی کیا ہے؟ بالکل، پانی جو ہے زمین پہ پائے جانے والی مادی چیزوں میں سے ایک جو ہے اہم ترین چیز پانی ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی کہ پانی کیوں ضروری ہے؟ کون بتائے گا؟ رافع رزاق آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، پانی اس لیے ضروری ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، یعنی کہ تمام پودوں، جانوروں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں گے محمد یوسف آپ بتائیں کہ پانی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ جھیل، دریا، آبشار، تالاب، سمندر، یہ سب کیا ہے؟ بارش، یہ سب کیا ہے؟ پانی کے مختلف ذرائع ہیں جدھر سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو دوئم جماعت یہ ہمارے آج کے سبق کی یہ ہمارے پچھلے سبق کی دہرائی ہے۔ ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جلدی سے۔ اپنی سب سے پہلا سبق ہمارے عنوان ہمارا ہے پڑھائی ہے، موضوع پانی ہے۔ صفحہ نمبر 38، 39 اور 40 کی ہم پڑھائی کریں گے۔ جلدی سے میری دنیا کی کتاب کھولیں اور میں آپ کو پڑھائی اس کی کرواؤں۔ دنیا کی کتاب نکال لی ہوگی اور میری دنیا کی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 38 اور 39۔ تاریخ آج کی تاریخ 25 اگست 2025۔ جماعت کا کام اور دن پیر ہے۔ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے ان صحرائی مقامات کے بارے میں معلوم کریں جہاں پانی کی قلت ہے۔ تو دوئم جماعت میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ ہم صحرا جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ صحرا کہاں کہاں کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تو کون اس سوال کا جواب مجھے دے گا؟ کون اس چیز کو، اس بات کو یا اس کو پڑھ کے آیا ہے کہ معلومات لے کے آیا ہے کہ صحرا کون کہاں سے پاکستان میں کون کون سے پائے جاتے ہیں؟ سلوی آپ بتائیں بیٹا۔ بالکل ٹھیک، تھر ہے، تھل ریگستان ہے، بالکل تھر ریگستان ہے، اور سہارا۔ تو بیٹا ادھر پانی کی کمی جو سی ہے نا یہاں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحرا میں عموماً ریت ہوتے ہیں، پانی جو ہے نا وہ دور دور تک نہیں ملتا، سارا ریتلا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پانی کی کمی جو سی ہے نا وہ موجود ہوتی ہے۔ آگے ہے ہمارے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے پانی دریاؤں اور ذخیروں سے لیا جاتا ہے۔ یہاں سے پانی فلٹریشن پلانٹ سے لے جایا جاتا ہے جہاں اسے صاف کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو ہے نا پانی، یہ بتایا گیا کہ پانی کہاں سے ہے؟ یہ دریاؤں، بڑے بڑے دریا اور ذخیرے یعنی ڈیم سے پانی لیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ لے جا کے یہاں تو پانی کی فلٹریشن پلانٹ
میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس فلٹریشن پلانٹ میں صاف کیا جاتا ہے۔ اب وہ صاف کر کے پانی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی صاف ہو جاتا ہے، فلٹریشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی صاف کیا ہوا پانی پائپوں کے نظام کے ذریعے بہتا ہوا ہمارے قصبوں اور شہروں میں پہنچتا ہے، اور پھر یہ پانی پائپوں میں بہتا ہوا ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ تو دوئم جماعت اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کون بتائے گا؟ ریحان آپ بتائیں مجھے بیٹا، ریحان احمد، کیا آپ نے یہاں کیا پڑھا کہ ہمارے گھروں میں پانی کیسے پہنچتا ہے؟ بالکل ٹھیک، فلٹریٹ ہو کے فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے یہ پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ اور کہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ بڑے بڑے دریاؤں اور ذخیروں سے۔ ذخیرے کون سے ہیں؟ ڈیم، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، اوکے۔ ایمان سحر آپ بتائیں بیٹا مجھے، اور کیا ہوتا ہے پھر جب وہ پانی فلٹریشن ہو کے پلانٹ سے ہو کے جب ہمارے تک پہنچتا تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ بالکل ٹھیک، صاف کیا ہوا پانی پائپوں کے ذریعے ہم تک پائپوں کے نظام کے ذریعے بہتا ہوا ہمارے قصبوں اور شہروں میں آتا ہے، اور پھر وہ بہتا ہوا پانی کہاں؟ بڑی بڑی پائپیں گھروں کے بعد عموماً آپ نے دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی پائپیں لگائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے پانی جو ہے نا وہ ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ ہمیشہ صاف پانی پئیں۔ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں اس کا صاف اور جراثیم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو دوئم جماعت اس میں ہمیں کیا اس کا مفہوم کیا نکالا ہے؟ عائشہ وارث آپ بتائیں بیٹا مجھے۔ بالکل ٹھیک کہ ہم روز پانی پیتے ہیں، پانی ہماری ضرورت ہے، گرمیوں میں تو بہت ہی پیا جاتا ہے پانی، بالکل۔ اور اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے بیٹا؟ جی بالکل، اس کا ہماری زندگیوں میں اتنا اہم ہے کہ ہم اگر صاف پانی نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن صاف پانی ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آگے اگلے صفحے پہ آتے ہیں ہم۔ اگر ہم گندا پانی پئیں گے تو بیمار پڑ سکتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے ہمیشہ اسے ابالا یا فلٹر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فلٹریشن کے ذریعے بیٹا پانی جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا ابالنا ضروری کیوں ہے کہ ابالنے سے پانی کے جراثیم مر جاتے ہیں، پانی کے اندر جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جب پانی دریاؤں اور ڈیموں سے آتا ہے تو وہ ذرا تھوڑا گندا ہوتا ہے، اور گندا پانی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں ہم اگر بالکل سیدھے طریقے سے یعنی ڈائریکٹ ہم لوگ پانی پئیں گے دریاؤں سے، اور یہ طرح ان کے اندر کوئی ذرات ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی، تو وہ پانی کو فلٹریشن پلانٹ میں لے جا کر انہیں صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر سے وہ جو کتنا گند ہے، مواد ہے، ریت ہے، جو بھی ہے، مٹی ہے، وہ سارا صاف کر کے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم صاف پانی پی سکیں۔ اگر ہم گندا پانی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں ہم۔ جب ہمارے ارد گرد موجود پانی کے ذرائع گندے آلودہ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ جی تو علی کاشف آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سبق میں، اتنے پیراگراف میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے علی کاشف کہ ہم اگر گندا پانی پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اور پانی کیسے پینا چاہیے؟ شاید آپ مجھے بتائیں بیٹا۔ ابال کے یا فلٹر والا پانی پینا چاہیے، بالکل ٹھیک، شاباش عمر جاز۔ آگے بتائیں، اگلی کیا لائن تھی ہم نے پڑھی؟ بالکل کہ ہمارے ارد گرد جو پانی موجود ہے اس کے کو پانی کے ذرائع گندے ہو جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ پانی کی آلودگی کہتے ہیں، جس کے ذریعے بہت ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ چلیں شاباش، بہت اچھے۔ اگر ہم پانی میں مسلسل کچرا ڈالتے رہیں تو یہ گندا اور آلودہ ہو جاتا ہے،
اب آپ یہ دیکھیں نالوں میں اکثر دیکھیں گے لوگ اپنا کوڑا کرکٹ وہاں پھینک دیتے ہیں، پانی گندا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی تو ہمارے پینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اب کچھ علاقوں میں فیکٹریز جو ہے وہ فیکٹری والے ایریا ہیں، علاقے ہیں، وہ فیکٹری والے علاقوں میں جو ہے پانی دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کی وجہ سے وہ پانی کے اندر وہ دھواں اپنی وہ جو ہے فضا میں دھواں ہوتا ہے، فضا کے تو آلودہ ہوتی ہے، پانی بھی اس کے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اگر آپ کے ارد گرد جتنے بھی ڈیم ہوں گے، جتنے بھی دریا ہوں گے، یا پانی کی آپ کی وہ ہوگا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ پانی آپ کو گندا ملے گا۔ تو اگر جن پانی میں ہم کچرا ڈالتے ہیں، یعنی کر دیا، اکثر دریاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد ندی نالوں میں لوگ کچرا پھینک دیتے، کھا پی کے کچرا پھینک دیتے ہیں اپنا پورا کر کے، چلو پانی کے ساتھ بہہ جائے گا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ پانی گندا کر کے وہ ہمارے اگلی نسلوں کو بیمار کر رہے ہیں۔ تو ہاشم عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ پانی کی آلودگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ مسلسل کچرا ڈالنے سے، بالکل ٹھیک۔ چلیں آگے ہم پڑھتے ہیں پانی کے استعمالات۔ ہماری روزمرہ زندگی میں پانی کے بے شمار استعمالات ہیں۔ اب پانی کے استعمالات، پہلے ہم نے پانی کے پڑھے کہ پانی ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، اگر ہمیں صاف پانی ملے گا تو ہم ٹھیک رہیں گے، ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ پانی کے استعمالات میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلا ہے انسان اور جانور پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں۔ انسان اور جانور پینے کے لیے پانی استعمال، یہاں پانی دیا ہوا ہے۔ پانی خوراک اگانے میں بھی کام آتا ہے۔ اب انسان اور جانور پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پانی خوراک اگانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ خوراک اگانے کے لیے کیسے کام آتا ہے بیٹا؟ بالکل ٹھیک ہے، جو پودے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے، بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ پانی غسل کرنے اور دوسری چیزوں جیسے گاڑیوں، پھلوں، سبزیوں وغیرہ کو دھونے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صنعتوں اور کارخانوں میں بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں پانی بجلی بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پانی سے دیکھیں ڈیم ہیں اتنے بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں کہ بجلی جو ان سے نا وہ مہیا کی جائے۔ تو دریا کا ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ آپ جو ہے میں نے ابھی پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ کہاں کون گیا ہے شمالی علاقہ جات، وہاں بڑے بڑے وہاں دریا ہوتے ہیں، دریا کے ذریعے وہاں آرام سے جو ہے نا بجلی ڈیم بنائے گئے ہیں وہاں، تاکہ بجلی جو ہے نا وہ انہیں آسانی سے مل جائے۔ تو اسماعیل رحمان، آپ مجھے بیٹا بتاؤ کہ ہم نے یہاں پانی کے استعمالات میں کیا پڑھا ہے؟ بالکل ٹھیک کہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کون استعمال کرتے ہیں؟ انسان اور جانور۔ حفصہ احسان، آپ بتائیں مجھے دوسرا بیٹا۔ بالکل ٹھیک، غسل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھلوں سبزیوں وغیرہ کو دھونے میں استعمال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ رضا، آپ بتائیں بیٹا مجھے اگلا۔ خوراک اگانے میں، یعنی پودوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک رضا، ویری گڈ، شاباش، بہت اچھے۔ شرمین، آپ مجھے بتائیں بیٹا۔ بالکل ٹھیک، صنعتوں اور کارخانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے پانی، جس کے ذریعے پانی ظاہر بات ہے استعمال ہوگا تو وہ کام وغیرہ اپنا کریں گے، بہت سی چیزوں کے لیے میں پانی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے اگلا کون بتائے گا مجھے؟ عمر، آپ بتائیں بیٹا مجھے۔ بالکل ٹھیک کہ پانی بہت بجلی بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 40 پہ آئیں، سبق کو ہم ایک نظر پڑھیں گے۔ اچھا، مجھے یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا سبق کا ایک نظر، تو سب سے پہلے مجھے بتائیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو چل گیا، میں ایسے پوچھتی ہوں آپ سے۔ فاریہ، آپ سے پوچھوں گی، فاریہ بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ پانی کے قدرتی ذرائع کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بارش کا پانی، دریا، ندیاں، جھیلیں، یہ کیا ہے؟ شاباش فاریہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور محمد حمزہ، آپ مجھے بتائیں گے بیٹا انسانی ساختہ ذرائع کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ڈیم، کنواں، ٹیوب ویل، دستی نلکے، ہینڈ پمپ، بالکل ٹھیک۔ اچھا، پانی کو صاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا مجھے؟ سفرین، آپ بتائیں بیٹا مجھے۔ ابالنا اور فلٹر کرنا، شاباش، بہت اچھے۔ اور اب مجھے بتائیں پانی کے استعمالات،
کون بتائے گا؟ ہانیہ جاوید، ایک استعمال بتائیں۔ بالکل ٹھیک، کھانا پکانے کے لیے۔ ہاشم آپ بتائیں بیٹا مجھے، پودے گانے کے لیے۔ مہاجبین آپ آگے، بجلی بنانے کے لیے، شاباش۔ اور مجھے حسن خرم آپ بتائیں بیٹا، پینے کے لیے، شاباش۔ ذکران صفائی ستھرائی کے لیے، شاباش۔ اس کے علاوہ پانی کے استعمالات جو ہے نا وہ مجھے بتائیے گا اگلے سبق میں، یعنی کہ جب ہم اگلے دن آئیں گے تو آپ سوچ کے آئیے گا تاکہ آپ کو ہمیں پتہ چلے کہ پانی کے اور کون کون سے استعمالات ہیں، کیسے کیسے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوئم جماعت یہ آپ کا سبق تھا، ہم نے صحرا کے بارے میں پڑھا، آپ نے صحرا کا بھی دیکھ لیا کہ صحرا جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ ہم سبق کو ایک دفعہ سے دہرائیں گے کہ کیا سبق میں ہمیں پڑھا ہے کہ پانی ہمارے گھروں میں کیسے پہنچتا ہے۔ پانی جو ہے دریاؤں ذخیروں سے کے ذریعے، یعنی بڑے بڑے ڈیموں سے ہمارے گھر میں پہنچتا ہے، ڈیم ہوتے ہیں جتنے بھی، اور پھر اس کے بعد پانی کو فلٹریشن پلانٹ سے جو سے صاف کیا جاتا ہے، اور وہی پانی پھر ہمارے بڑے بڑے پائپوں سے صاف کیا ہوا پانی بہتا ہوا ہمارے قصبوں اور شہروں تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ پانی پائپوں میں بہتا ہوا ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے آگے کیا بتایا کہ ہم کیسا پانی پئیں؟ بالکل ٹھیک کہ ہم صاف پانی پئیں گے، جراثیم سے پاک پانی کو ابال کے پئیں۔ اگر پانی گندا ہوگا تو ہم بیمار پڑیں گے، اور اگر اتنے بھی فضا میں پانی کے ذرائع جو ان سے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ پانی کے استعمال ابھی آپ نے پڑھے ہیں کہ پانی کیسے استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے، غسل کے لیے، گاڑیوں کے لیے، پھلوں سبزیوں وغیرہ دھونے کے لیے، بجلی بنانے کے لیے، اور صنعتوں اور کارخانوں میں بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوئم جماعت، امید ہے آپ نے اپنا سبق کو دھیان سے پڑھا ہوگا، اور پڑھائی کو آپ نے ایک دفعہ گھر سے دوبارہ سے کر کے آنا ہے پورے سبق کی، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ کے تو آپ جو ہے نا جلدی سے، اب آپ کو میں گھر کا کام دیتی ہوں کہ گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو دوئم جماعت، ہم نے پانی کے سبق کی پڑھائی کر لیا، آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب گھر کا کام ہمارا ہے، ہم نے چونکہ سارا کا سارا سبق پڑھ لیا ہے، باب پڑھ لیا، ہمارا باب مکمل ہو گیا پانی کا، کہ پانی کیسے استعمال ہوتا ہے کس طرح سے۔ تو آپ کے لیے اب آسانی ہوگی کہ آپ اس کے مشقی سوال کتاب میں سے آسانی سے کر سکیں گے۔ آپ کے اس میں ہے، گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 42 کا سوال نمبر 3، باب نمبر 6 کا صفحہ نمبر 42 کا سوال نمبر 3 آپ کا گھر کا کام ہے، درست اور غلط۔ درست اور غلط، یعنی کہ نشان لگائے درست اور غلط پر، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔